سوال ہے جی، روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ اس ضمن میں آپ یہ سمجھ لیں کہ روزہ کی حالت میں ہر قسم کی مسواک آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح روزہ کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ البتہ آپ اس بات کو لازمی ذہن نشین کر لیجئے گا کہ جب آپ روزہ کی حالت میں مسواک کو چبانے لگے تو اس کے ذرے ٹوٹنے لگے اور اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں آنے لگے تو چبانے سے احتیاط کریں۔ اور فتاوی عالمگیری میں ہے، روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، مسواک خشک ہو یا تر ہو۔ اس ضمن میں مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ میں مسواک خشک ہو یا تر ہو، زوال سے پہلے کرے یا زوال کے بعد کرے، کسی وقت بھی یہ مکروہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ دوپہر کے بعد اگر مسواک کی جائے تو وہ مکروہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، مولانا صاحب فرماتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ جی جو عصر کے بعد یا زوال کے بعد مسواک کرنا ہے نا، وہ روزہ کی حالت میں مکروہ ہے۔ اس غلط فہمی کا پیدا ہونا ایک حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو، لیکن یہ بو جو ہے نا معدے سے آتی ہے، روزہ دار کے معدے سے آتی ہے۔ جب وہ اللہ کے لیے پیاسا رہتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، تو اس کے معدے میں ایک بو پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ظاہر ہے وہ زوال کے بعد جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو تبھی وہ وہاں بنتی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے مشہور کر دیا، لوگوں نے ان کے اندر یہ عام بات ہو گئی کہ جی عصر کے بعد یا زوال کے بعد آپ مسواک نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جناب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے اور آپ کے سر کے تاج، فرماتے ہیں مسواک کرنا سنت ہے، ہر وقت کر سکتا ہے انسان نا، مسواک کرنا سنت ہے اور اس کو ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ روزے کی حالت کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ تیسرے پہر یا عصر کو چبانے سے لکڑی کے ذرے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو نہ چاہے۔